سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کے منظر دیکھتے، مچھلی کا ایک ہی میدا اور اس میں غذا آ کے ٹوٹ کے ہضم ہو رہی ہے، لیکن یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، میدے کی حرکت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے، یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائے گی؟ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھائی وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم، یونس علیہ السلام کے بھائی آئے رات کو شام کو اور خون بکری کا لے کر اوپر مر کے آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی استغفار پر اور ان کے توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ انہوں نے بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی لیکن جہنم میں جائے گی؟ انہوں نے کہا یہودی اور عیسائی سچے ہیں ایک بول میں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، یہ دونوں سچے ہیں۔ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، دونوں سچے ہیں لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور بھی بہت سارے سوالات، لیکن میرا بہت وقت ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی اب میرا بھی ایک سوال ہے، باقی میں چھوڑ رہا ہوں، اور میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا ما مفتاح الجنہ، ما مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے جنت کی چابی، جنت کی چابی بتا۔ وہ خاموش بولتا نہیں۔ یہودی کہنے لگے حضرت بولتے نہیں، تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، اور وہ سارے جواب دیتا گیا۔ وہ بہت سارے سوال ہیں تو آپ کو مختصر کر کے بتائیں، اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں ہمیں سارا کچھ پتا ہے جناب، ہمیں پتا ہے، ہمیں سارا پتا ہے، پتا تو ہے تو مانتی کیوں نہیں؟ ان کا کیا کریں، مجبور ہیں، اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ نکلا جائے۔ میں نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم مانیں گے، اگر تم کہے گا تو مانیں گے۔ کہنے کا جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، اور جنت کی چابی ختم۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، كل الناس تحت لواء يوم القيامة آدم ومن سواه مفاتيح الجنة بيدي يوم القيامة، أنا أول من يحرك باب الجنة فأخاخرها فيفتح لي فأدخلها، وإن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا، اور جنت کا دروازہ بند اور آپ چابی ہاتھ میں اور دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا ابانا یا ابانا، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جد، تو ہی ہمارا اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ عرض کریں گے، حق وہ فرمائیں گے وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ، ارے میں نے تو تمہارے جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے بس کی بات نہیں، ہو جاؤ نبی عربی کے پاس جاؤ۔ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی، اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے، تو اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ یہ
جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کی نمازیں اسے کہاں نفع دیں گے؟ دل محمد والا نہیں ہے، دل معاف کرنا میرا بھی، اس لیے تاکہ آپ ناراض نہ ہو، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے کہ مال ہو اور مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے نہ دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا، پھر نیچے اتاروں گا اور تو میرے آخری نبی کی امت کے کارنامے دیکھے گا، اور میں نے ان کے لیے توبہ تیار کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ توبہ کیا ہے؟ اے عیسیٰ توبہ غرسن غرستھا بیدیہ، توبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اوپر جواہرات کا ہے، اور حضور اس توبہ کی تعریف فرما رہے ہیں میں دوسری حدیث کے مطابق کہ اصلھا من ذهب، اس کا تنا سونے کا ہے، نظر تحل تجزع من ابلک، تو اپنے 5 سال کے اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ اونٹ اس تنے کے گرد دوڑنا شروع کرے، دوڑتا رہے حتی تنکسر ترقوتها حرما، دوڑتے وہ اونٹ بوڑھا ہوگا، بوڑھا ہو کے اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی، لیکن اس تنے کی گولائی کو ناپ نہیں سکے گا۔ اور سمغھا وانجبیل وعسل، اس میں اس کی گوند شہد ہے اور اس کی گوند زنجبیل ہے، اسنانها سندس واستبرق، اس کے خوشے اور اس کی شاخوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، اور اس کی جب وہ پتے اس کے درختوں سے ٹکراتے ہیں تو اس میں سے خوبصورت اور بڑی بہترین موسیقی کی آواز نکلتی ہے، وَيَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا ثَلَاثَةُ عُيُونٍ، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکلتے ہیں، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایک چشمہ سلسبیل ہے اور ایک چشمہ معین ہے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اور ایک چشمہ رفیق ہے جس کو من الرفیق المختوم ختامه مسک وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ایک چشمہ معین، ایک رفیق، ایک سلسبیل، اور وہ چشمے ایسے عجیب ہیں کہ ان چشموں کے پانی کا ایک قطرہ اگر انگلی پہ لگا کر آسمان دنیا سے نیچے کر دیا جائے تو اس انگلی کے ایک پانی کا جو ایک قطرہ لگا ہوا ہے، اس ایک قطرے سے میرے بھائیو سارا عالم معطر ہو جائے گا، تو جو جام پہ جام چڑھائے گا اور چشموں پر بیٹھ کے پیے گا اس کی لذت کو کون پہچان سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے، اسقنی من مائہا، وہ پانی مجھے بھی پلا دے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہ النبی الامی، اے عیسیٰ وہ پانی سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی امی اس کو نہ پی لے۔ ہاں، اور اگلی بھی سنو، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک اس نبی کی امت اس پانی کو نہ پی لے۔ یہ ہے دوڑ کا میدان۔ ارے مسلمان تو ادھر سے دوڑ لگا، کہاں درہم دینار کی دوڑ لگا بیٹھا؟ اللہ کی قسم اتنی محبت کرنے والا رسول بددعا دے رہا ہے، حالانکہ آپ بددعا نہیں دیتے تھے، لیکن بددعا کی ہے کہ یا اللہ جو پیسے کے پیچھے بھاگے، جو مال کے پیچھے بھاگے، جو کپڑوں کے پیچھے بھاگے، کہ ایسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، اے اللہ اسے ہلاک فرما دے۔ اتنا نبی شفیق، لیکن مال کے پیچھے دوڑنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بددعا کی، مال کے پیچھے مت دوڑو، مقدر کا تیرے پیچھے دوڑے گا، تو اللہ رسول کو راضی کر، اس دن تو دیکھے گا کہ جنت کی چابی حضور کے ہاتھ میں ہے، چابی حضور کے ہاتھ میں ہے، دروازہ بند ہے، اب سارے جائیں گے حضور کے پاس کہ جناب اب آپ دروازہ کھلوائیے، بڑا اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ اپنے نبی سے افتتاح کروائے گا، دروازہ کھولا جائے گا، دروازہ کھلے گا، آپ اسے کا یہ ہے کا آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا داروغہ رضوان پوچھے گا کون ہے، اور اس سے پہلے جنت والے جنت کے دروازوں پر کنگن لگے ہوئے ان کو ایسے ایسے بجائیں گے، اس میں سے موسیقی کی آواز نکلے گی جو ساری جنت میں پھیلتی چلی جائے گی، یہ گھنٹی ہے، گھنٹی، یہ جنت کی گھنٹی ہوگی، ساری جنت کی حوروں کو پتہ چل جائے گا ہمارا خاندان آ گیا، فتستخف العجلہ، وہ خوشی سے پاگل ہو کر اٹھے گی اور خادم سے کہے گی دروازہ کھولو،
دروازہ کھولو. اندر کے دروازے کھلے، باہر کا دروازہ بند. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں دروازہ کھلانے کے لیے، اور اس سے پہلے کہیں گے اس چشمے کا پانی پیو، پانی پیئیں گے تو اندر کی گندگی ختم. کہیں گے دوسرے چشمے سے وضو کرو، وضو کریں گے تو ظاہر کی گندگی ختم. اندر باہر کے ہو گئے پاک. اور پتہ ہے کس حال میں ہوں گے؟ 60 ہاتھ اونچا قد. آدم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور 5 صفتیں اور بید، سرخ سفید، جرد، جسم پہ بال نہیں، مرد، چہرے پہ داڑھی نہیں، مکحلین، آنکھوں میں سرما، جہاد، سر کے بال گھنگریالے. ان صفات کے ساتھ جنت کے دروازہ کھولا جائے گا اور یہ جنت والے درجوں کے مطابق چلیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کے فقراء مساکین اور اس امت کی وہ عورت جس نے ایمان کو قبول کیا اور اللہ رسول کے حکموں پر اپنے خانے کو اٹھایا حرام کمانے پر. میرے بھائیو، آج کی عورت اگر ہمت کر لے تو وہ اپنے خانے کو حرام پہ بھی لگا سکتی ہے اور حلال پہ بھی لگا سکتی ہے. ہاں، فاطمہ کو صبر سکھایا، اے میری بیٹی صبر کر لے، 3 دن کیا فاقہ ہے، لیکن تو صبر کر لے تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اگر آج کی عورت صبر کر لے اس پر فاقہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ عزت دے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں پہلے بھیج دے گا. جاؤ تم بھی جنت میں چلی جاؤ، اپنے مردوں سے پہلے جاؤ. دنیا کی مومن عورت اپنے مردوں سے پہلے جنت میں چلی جائے گی. دروازے کھلیں گے، فرشتے آئیں گے، سلام کریں گے. ہر ایک اب جا رہے ہیں اپنے جنت کے دروازے کی طرف، اپنے جنت کے گھر کی طرف. اور جانے کا حال یہ ہے کہ غلام سواریاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور جنت کے دروازے پر جب جائیں گے تو ایک مدھم موسیقی نکلے گی. مسلمان کو یہاں کی موسیقی نہیں حرام میں ڈال دیا تو اسے کیا خبر کہ جنت کی موسیقی کیا ہے. جو گندگی کھاتا رہتا ہے اسے کیا خبر میرے بھائیوں کہ زعفران کی خوشبو کیا ہے. ایک بھنگی عطر والے کی دکان سے گزرا تو بے ہوش ہو کے گر گیا، خوشبو کو جو بھولا چڑھا. اب سارے کٹھے میں کیا ہوا؟ انہوں نے بھائی بے ہوش ہو گیا، کوئی روح کیوڑا لاؤ، کوئی گلاب کا عرق لاؤ، کوئی خمیرہ کھلاؤ. ایک بھنگی اور گزرا، انہوں نے دیکھا یہ تو میری برادری ہے. میں نے اللہ کے بندو تمہیں کیا خبر، پیچھے ہٹو. وہاں نے تھوڑی سی گندگی اٹھا کے لایا، اس کے ناک پہ یہ لگائی اور اس نے سونگی، ہوش میں آ کے بیٹھ گیا. آج سارے مسلمانوں کا یہ حال، جنت کے نغمے بھول گیا، قرآن کے نغمے بھول گیا، اپنے آپ کو گندگی میں ڈبو دیا. سر ہلا رہا ہے. ارے کبھی تیرا سر قرآن پر ہلا کرتا تھا اور کبھی تیرے آنسو قرآن سننے پہ نکلا کرتے تھے، لیکن آج تجھے شیطان نے برباد کر دیا. جب تو یہاں اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچائے گا، اللہ تجھے جنت کے نغمے کہاں سے سنائے گا. جب تو یہاں اپنی آنکھ کو بے حیائی سے نہیں بچائے گا، اللہ تجھے اپنی ذات عالی کا دیدار کیسے کرائے گا. ایک جنت سے نغمہ نکلے گا اور جنت کی عورتیں بیویاں وہ دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال کریں گی اور مل کر ایک گیت گائیں گی. الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا ونحن الناعمات فلا نبعث ابدا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له. یہ گیت گائیں گے. کیا ہے؟ ہم ہمیشہ زندہ، اب موت نہیں، جوانی، بڑھاپا نہیں، صحت، بیماری نہیں، ہمیشہ کا ملاپ، جدائی نہیں، ہمیشہ کی اب صلح، اب کبھی لڑائی نہیں. ان کو سینے سے لگائیں گی. اور جانو آپ نے فرمایا تمہیں کن ہاتھوں سے سینے سے لگائیں گی. یہ حضور کی حدیث سے بتا رہا ہوں. یہ بنانے تو آتی ہے، تمہیں خبر ہے تمہیں کن ہاتھوں سے گلے لگائے گی. جنت کی عورت اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غروب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غروب ہوتے ہیں. اگر جنت کی عورت بسقطن فی سبعۃ ابحر 7 سمندر میں تھوک ڈال دے لکانت اعلی من العسل تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. ان فی الجنت حورا، اور اوپر درجے کی جو جنت الفردوس ہے اس کی حوروں کا حسن و جمال اور ہے، نیچے کا اور ہے، اوپر کا اور ہے. ایک کھوکھا لگاتا ہے، ایک دکان بناتا ہے، ایک فیکٹری بناتا ہے، ایک کارخانہ بناتا ہے. ہر ایک کا نفع الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی جنت کی دوڑ ہے. ایک اپنے نماز روزے کی جنت ہے، یہ سب سے چھوٹی جنت. ایک اس سے بڑی جنت ہے
کہ اپنا نماز روزہ کرو، ساتھ اپنے پڑوس دو چار کو اور کو بھی کہہ دو، یہ تھوڑی سی اس سے بڑی جنت۔ اور ایک ہے محمد عربی کی جنت، جنت الفردوس، کہ جو ساری دنیا میں کلمہ پھیلانے کا غم کھائے گا اور ساری دنیا میں دین پھیلانے کی نیت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے اس جنت میں لے جاؤں گا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ فردوس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا بھائی؟ اپنے ہاتھ سے۔ اور خلق الفردوس بیدہ، فردوس کو ہاتھ سے بنایا۔ شق فیہا انہارہا، نہریں چلائیں، غرس فیہا اشجارہا، درخت لگائے۔ یہ طوبہ کا درخت اسی میں ہے، اسی فردوس میں ہے، نیچے نہیں ہے، فردوس میں ہے۔ اور اس میں محلات، اللہ اکبر، جو نیچے کی جنتیں ہیں ان کے محلات سونے چاندی کے، اور جو جنت الفردوس ہے اس کے محلات بھی سونے چاندی کے، لیکن ایک قسم خاص اس فردوس میں ہے جو پورے جنت میں نہیں ہے۔ لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سفید موتی کی۔ لبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی۔ لبنۃ من زمرد خضراء، تیسری اینٹ سبز زمرد کی۔ کبھی ایسے گھر دیکھیں؟ ملاطها المسک، کستوری گارا، حصباؤها اللؤلؤ، اور اس پر موتی جڑے ہوئے، حشیشها الزعفران، اس کے گراسی پلاٹ، جیسے تم یہاں جنت بنا رہے ہو نا اپنی دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائے۔ اور پلاٹ کس کے ہیں؟ زعفران کی گھاس کے۔ اور چھت وسقفها عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت ہے، اللہ کا عرش چھت ہے، چھت، اللہ کا عرش چھت ہے۔ کہاں بھاگ گیا مسلمان؟ گارے مٹی کے مکانوں پہ ساری طاقت لگا دی۔ صحابہ نے کیوں نہ بڑے بڑے نقشے کھڑے کیے، کیوں نے یہ اللہ کا عرش والے محل نظر آ رہے تھے، عرش ربی چھت، یہ فردوس کا محل ہے، اور اس کی حور ہے اسمہا لائبہ، جس کا نام لائبہ ہے۔ خلقت من اربعۃ اشیاء، 4 چیزوں سے پیدا کیا، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ اس میں آب حیات ڈالا، دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے، یہ کوئی غلط روایات ہیں، دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے، وہ جنت میں ہے ماء الحیوان، وجنقینھا بماء الحیوان، آب حیات ڈال کر کہا کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہوئی، اور اس کا جمال ایسا اور اس کا حسن ایسا کہ جنت والا جب اسے دیکھے گا، اگر موت نہ مٹ گئی ہوتی تو اس کے حسن کو دیکھ کر مر جاتا۔ لولا ان اللہ قضى لأهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها، ایسا جمال کہ دیکھ کے مر جاتا، لیکن موت اب ختم ہو چکی ہے۔ اور تو اور جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں، جمیع الحور العین عشاق اللہ۔ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے عربی نہیں بنا کے بتا رہا، یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہ یوں سمجھو کہ اپنی طرف سے عربی بناتے رہتے ہمیں سناتے رہتے، ارے یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ ہاں، جمیع الحور العین عشاق اللہ، ساری جنت کے حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اور اسے کیا کہتی ہیں؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی ہیں، یا لائبۃ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر تیرے حسن و جمال کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب کچھ لٹا دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَكْتُوبٌ فِي نَهْرِهِ، ایک روایت اس کی گردن پہ لکھا ہوا ہے، مکتوب بین عینیہ، دوسری روایت ہے اس کی آنکھوں کے یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، من کان یرید ان یکون له مثلی، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کرے،
فلیعمل برضاء ربی، میرے رب کو راضی کر کے آئے، میرے رب کے حکم کو پورا کر کے آئے۔ اور میرے بھائیوں، رب کی رضا کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ رب کی رضا کہاں ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں آپ کو فرق بتاتا خلیل کا اور حبیب کا، لیکن بھائی میں نے وقت بہت لے لی۔ دو شکر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ربنا یا رب ابراہیم، یا رب موسیٰ، یا رب محمد، یا رب محمد انصر امت محمد، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، اور اے ہمارے نبی کے رب، اے زمین آسمان کے رب، اور اے جنت کے بنانے والے اللہ، اور اے جہنم کے بنانے والے اللہ، اور اے وہ رب جس نے ہمیں خوشخبری دی کہ تیری رحمت تیرے غصے پہ حاوی ہے، تیری درگزر تیرے انتقام پہ حاوی ہے۔ یا اللہ، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ہم تیری پکڑ کے قابل نہیں، تیرے عذاب کے قابل نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں کو ظلم کیا اور اپنے نفسوں کو ظلم کیا، اے اللہ تیرے نبی کی نافرمانی اور تیری ذات کی نافرمانی، اے اللہ تیرا دین مٹا ہم نہ مٹے۔ اے اللہ ہم ظالم ہیں، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں عذاب دے کہ تجھے کیا ملے گا، یا اللہ لیکن تو اگر رحم کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے سے بڑے دور ہیں، یا اللہ ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اے اللہ ہم تو چاروں طرف تیری نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم تو چاروں طرف تیرے نبی کے طریقوں کو مٹتا دیکھ رہے ہیں۔ اے ابراہیم کے اللہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، ہم کون سی جگہ پہ جائیں؟ یا اللہ ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ اے کریم ذات، اے رحیم ذات، اے اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم منافق ہیں، یا اللہ اے اللہ ہم منافق ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کی قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم نے تیری زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا ہے۔ اے اللہ اپنے غیر سے تو ایسے لوگ کھڑے کر دے، اے اللہ جو تیرے دین کو زندہ کر دے، یا اللہ جو تیرے نبی کے طریقوں کو زندہ کر دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کریم کے اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے اللہ، اور ہمارے نبی کے اللہ، یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے ہی حبیب کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو ہماری ہلاکت ہے، ہماری بربادی ہے۔ یا اللہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے جنت کے مالک، اے درگزر کرنے والے اللہ، اے اللہ یہ کتنے سارے جہان تیری نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے، اے اللہ آج ہمارے بوڑھے بھی تیرے نافرمان، ہمارے جوان بھی تیرے نافرمان، ہماری عورتیں بھی تیری نافرمان۔ اے اللہ ہم نے اپنے گھروں کو بھی تیری نافرمانی کے اڈے بنایا، اے اللہ ہماری مسجدیں بھی تیری نافرمانی کے اڈے بن گئی۔ اے اللہ آج تیرے گھروں سے امت ٹوٹ رہی ہے، اے اللہ سے امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ آج تو ہر جگہ ہی تباہی ہے،
یا اللہ اس امت کو سنبھال لے، یا اللہ اس امت کو سنبھال لے۔ اے اللہ اگر تو نے نہ سنبھالا ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری ہلاکت پر اے اللہ تیرے نبی کو ضرور غم ہوگا، اور تجھے اپنے نبی کا غم پسند نہیں ہے۔ یا اللہ تو اس کی خوشی کی خاطر ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے آقا، یا اللہ ہم خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ اے کریم ذات اور اے رحیم ذات جو اپنی رحمت کو پسند کرتی ہے، آج کے جوان پہ رحم کر دے۔ یا اللہ اے اللہ ہم بھی کہاں جائیں، بازاروں میں نکلے تو تیری نافرمانی کے نقشے، گھروں میں جائیں تو تیری نافرمانی کے نقشے۔ یا اللہ آنکھ اٹھتی ہے تو ہزاروں شکلیں تیرے نافرمانی کی نظر آتی ہیں۔ یا اللہ کان لگتے ہیں تو تیری نافرمانی کی آوازیں گونجتی ہیں۔ یا اللہ کہاں ایمان کو بچائیں، یا اللہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اے رب السماوات والارض، یا رب محمد، یا رب السماوات والارض۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہدایت نہیں آ سکتی، یا اللہ تو ہدایت دے کے دکھا دے کہ تیرے نبی کا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ یا اللہ ہماری بربادی، مسلمان کہتا ہے کہ آج دین نہیں آ سکتا، یا اللہ تو اپنی قدرت سے دین کو زندہ کر کے دکھا دے کہ تو آج بھی دین کو زندہ کر سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ذوق پر رحم فرما۔ یا اللہ صحابہ نے تو تیرے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، اور تابعین نے تیرے صحابہ کو دیکھا، ہم نے کیا دیکھا یا اللہ سوائے بدماشی کے، سوائے عیاشی کے؟ ہماری آنکھوں میں بے حیائی اتری، ہمارے کانوں میں بے حیائی اتری، ہمارے دل دنیا پہ ڈوبے، اور اللہ دکانوں کی محبت نے، کاروبار کی محبت نے برباد کیا۔ اے اللہ جنت کے شوق مٹ گئے، اے اللہ تیرے دیدار کے شوق مٹ گئے، حالانکہ تیرا دیدار کتنی بڑی چیز تھی۔ آج یا اللہ پیسہ کمانے کا شوق ہے، تیرے دیدار کا شوق نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور اے اللہ پوری امت میں ہدایت کی ہوا چلا دے۔ اے اللہ تو آنے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ شہر کا میرے اوپر بڑا حق ہے، اے اللہ انہی کی بدولت تو نے مجھے علم سے نوازا۔ یا اللہ تو نے اپنے علم سے اپنے بندے کو بھیجا، جس کے ذریعے سے تو نے یہ علم کی نسبت عطا فرمائی۔ اے اللہ ہماری جماعت اس شہر کا حق نہیں ادا کر سکے، یا اللہ ہم ان لوگوں کا حق نہیں ادا کر سکے، تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف فرما دے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اے اللہ تو دنیا میں بھی آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ موت پر بھی آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ قبر میں اپنے حبیب کی پہچان کروا دے، یا اللہ پہچان کروا دے، یا اللہ پہچان کروا دے۔ یا اللہ حشر میں رسوائی سے بچا، یا اللہ حشر کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ تو صراط کو آسان فرما، حساب کو آسان فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ دے دے۔ اے اللہ مقام محمود کے دائیں بائیں ہمیں بھی جگہ دے دے۔ یا اللہ تو نے جنت صرف صحابہ کے لیے بھی بنائی، ہمارا دعویٰ کوئی نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، یا اللہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں۔ تیرے کرم سے مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں تو اپنے فضل سے جگہ نصیب فرما۔ تو کریم ہے، کرم فرما، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ اے اللہ تو اس شہر والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے جوانوں اور بوڑھوں کے جذبوں کو قبول فرما،
جس شوق سے انہوں نے بات کو سنا اسی شوق سے عمل پہ بھی کھڑا فرما، جس شوق سے تیرے دین کے لیے کھچ کھچ کر آئے اسی شوق سے قافلے بنا بنا کے انہیں اپنے راستے میں پھرا اور انہیں سارے عالم میں پھرنے والا بنا۔ اے اللہ انہیں انتہائی جزا خیر عطا فرما، اے اللہ انہیں بہت ہی بہتر بدلہ عطا فرما، یا اللہ ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرما، اور خاص طور پر میرے اس بھائی کی ہر چیز میں برکت دے جس کی برکت سے تو نے مجھے یہ نسبت نصیب فرمائی، اور اس کو کروٹ کروٹ راحت دے، اس کی نسلوں میں بھی دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگ نہیں سکے، ہمیں مانگنا کہاں آتا ہے، ہماری کمائیاں حرام، ہمارے کھانے حرام، یا اللہ تو دعائیں مردود کرتا ہے لیکن پھر بھی قبول کر لے، یا اللہ قبول نہیں ہے پھر بھی قبول کر لے، قبول نہیں ہے تو پھر بھی قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے، یا اللہ تو قبول کر لے، نہیں قبول تو پھر بھی قبول کر لے، تجھے کوئی پوچھے گا کہ کیوں قبول کیا، اے اللہ قبول کر لے، یا اللہ تو مان جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، پیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 630813، یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 72370887، فون نمبر 72370887، فون نمبر 72370887، فون نمبر 72370887۔